الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اردو پر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و حاضرین و سامعین، آج محرم الحرام ہے، 1447 ہجری جمعۃ المبارک کا دن۔ ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہماری سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ پچھلے جمعہ المبارک پر میں نے یہ اعلان بھی کیا تھا اپنے موضوع کا، تو وعدہ کے مطابق اللہ کے فضل سے آج میں کچھ تاریخی حقائق کے پس منظر واقعہ کربلا آپ احباب کو گوش گزار کروں گا مختصراً۔ سب سے پہلے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی فضائل و کمالات کے بارے میں چند احادیث جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت 4 یا 5 شبان المعظم سن 4 ہجری مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی شہزادہ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 11 ماہ 10 دن بڑے ہیں۔ بڑے بھائی سے 11 ماہ 10 دن بعد آپ دنیا میں تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے، محبت و شفقت سے گود میں اٹھایا، کانوں میں اذان و اقامت کری، تحنیک فرمائی، یعنی آپ رضی اللہ عنہ کو گھٹی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور 7ویں دن، یہ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت کے اندر 7ویں دن 2 مینڈے حضور نے منگوائے اور آپ کا عقیقہ کیا، اور ایک روایت کے اندر 1 بکری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا عقیقہ فرمایا۔ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کے بال جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈوائے، اور بالوں کے برابر، ان کے وزن کے برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی صدقہ فرمائی۔ یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ کے والد بزرگوار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے بالوں کے برابر جو ہے وہ چاندی صدقہ کی جائے، بالوں کے وزن کے برابر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں لیے ہوئے تھے تو ولادت باسعادت پر روح الامین یعنی جبریل امین علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔
اور مبارک کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ایسی خبر بھی دی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ کے گلے پر بوسہ دیا تو جبرائیل امین نے عرض کی اے اللہ کے نبی جس جگہ آپ نے بوسہ دیا ہے اس جگہ جفا کا خنجر چلے گا، آپ کا یہ شہزادہ میدان کربلا میں شہید ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا فرمائی اللہم آتی حسین صبرا واجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا اور اجر بھی عطا فرما۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ اللہ میرے حسین سے اس امتحان کو ڈال دے، اور یہ شہادت ولادت حسین پر ہی یعنی بچپن کے اندر ہی شیر خالدی کی عمر میں ہی اتنی مشہور ہو گئی تھی، مدینے میں اتنی مشہور تھی کہ تقریباً ہر صحابی جانتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی امی جان اور آپ کے والد بزرگوار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے بھائی حضرت امام حسن اور حضرت امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں بھائیوں کو بھی پتا تھا، اور خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی خود سن لیا تھا، مگر کسی نے بھی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ آپ کی والدہ ماجدہ نے، نہ آپ کے والد بزرگوار نے، نہ آپ کے بھائی نے، کسی نے، خود امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی، نہ آپ کی ہمشیر نے، کسی نے بھی یہ دعا نہیں کی اے اللہ ہمارے بیٹے سے یا ہمارے بھائی سے اس امتحان کو ڈال دے۔ کیوں نہیں کی؟ دیکھیں یہ دعائیں اس کے لیے کی جاتی ہیں جس پر شک ہو کہ امتحان پاس نہیں کر سکتا، یہ امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ امتحان میں کہیں فیل نہ ہو جائے، تو جس پر ماں باپ کو، بھائیوں کو اور اقربا کو جس پر یقین ہو نا، اس کے لیے امتحان ٹالنے کی دعا نہیں کی جاتی، بلکہ اس کے لیے استقامت کی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ اس کو اس امتحان کے اندر ثابت قدم بھی رکھنا اور صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا۔ تو یہ دعائیں کی ہیں سب نے، کیونکہ سب کو پتا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ اور اس کے علاوہ حضرت ام الفضل بنت حارث، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، اور انہوں نے خواب بھی، یہ مشہور خواب ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ کی ولادت سے پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور بڑا پریشان کن خواب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ وہ خواب کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ بہت شدید ہے، جس کے بیان کی مجھ کے اندر جرت نہیں ہے، میرے اندر اس خواب کے بیان کرنے کی بھی جرت نہیں ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو انہوں نے عرض کی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم انور کا ایک ٹکڑا کاٹ کر یعنی جدا ہو کر میری گود میں آ گیا ہے، میری گود کے اندر گرا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خوش ہوئے، مسکرائے، تو فرمایا آپ پریشان، چچی آپ پریشان نہ ہو، یہ پریشان کن خواب نہیں ہے، یہ تو خوش جو ہے نا خوشی کا خواب ہے، یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی کے ہاں اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا اور وہ آپ کی گود میں آئے گا اور آپ اس کی پرورش کریں گی۔ تو ایسے ہی ہوا، جب امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو امام حسین رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی ام الفضل کی گود میں لیا اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو پالا، انہوں نے پالا، انہوں نے ان کی پرورش کی، مگر انہوں نے امام حسین کا نام چینج نہیں
ولدیت کا نام چینج نہیں کیا، نام نہیں بدلا، آپ کی ولدیت حسین بن علی ہی ہے، پالا ام الفضل نے ہے۔ آج تو بچے کو پالنے پر لوگ بچے کی ولدیت چینج کر دیتے ہیں، جس کو قرآن نے حرام کہا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو آپ کی چچی نے پالا مگر نام چینج نہیں کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو پالا مگر نام چینج نہیں کیا، پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولدیت اپنی نہیں لکھوائی، ولدیت ان کے والد کی ہی تھی۔ تو بہرحال بات دور نکل جائے گی، میں اپنی کوشش کروں گا اپنے موضوع کے اندر ہی رہوں، یہ ایک مثال دی ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پلتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے تربیت حاصل کی، اپنی امی جان کی گود میں تربیت پائی، اپنے ابا جان کے نظروں میں اور ان کی بارگاہ میں ان کا فیض حاصل کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ کر، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوس کر انہوں نے تربیت پائی ہے۔ جنہوں نے حضور کی زبان کو چوس کر جو ہے وہ تربیت پائی ہو، حضور کے کندھے مبارک پر انہوں نے سواری کر کے تربیت پائی ہو، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ کر جنہوں نے تربیت پائی ہو، وہ ایسے شہزادے ہیں۔ اسی لیے حضور نے ان سے امتحان ٹلنے کی دعا نہیں کی، استقامت کی دعا کی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ میں عرض کر رہا تھا کہ 5 ہجری کو آپ 4 ہجری کو آپ مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی کے دور خلافت میں آپ مدینہ منورہ رہے، عمر فاروق، عثمان غنی اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت میں بھی مدینہ منورہ رہے۔ مگر اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، جب سن 60 ہجری میں امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہوا، اور یزید قریب تخت نشین ہوا، تو یزید اس کا کیونکہ کردار جو ہے وہ متذبذب تھا، اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا، خلاف شرع کاموں میں وہ مشہور تھا، اور اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اس عبارت کو میں حضرت دادا گنج بخش علی حجویری کی کتاب کشف الوجوہ کے اندر سے یہ روایت عرض کر رہا ہوں تاکہ کچھ لوگوں کی جو غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ دادا علی حجویری علیہ رحمہ یہ کتاب جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں لکھی ہے، جن کو وصال کرتے ہوئے بھی فرمائے ہوئے بھی تقریباً 1000 سال کے قریب ہو گیا ہے۔ آپ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اہل ابتلاء کے قبلہ و رہنما ہیں، داتا علی حجویری لکھتے ہیں، اور شہید و دشت کربلا ہیں، اور تمام طریقت آپ کے حال کی درستگی پر متفق ہیں، سب کا اتفاق ہے۔ اور آگے آپ لکھتے ہیں، اس لیے کہ جب تک حق ظاہر اور غالب رہا، جب تک حق ظاہر رہا، حق غالب رہا، آپ حق کے فرما بردار رہے، آپ حق کا ساتھ دیتے رہے، حق کے ساتھ رہے، آپ تلوار لے کر نکلے نہیں۔ اور جب حق مغلوب ہوا، حق مفقود ہوا، تو تلوار کھینچ کر آپ میدان میں نکل آئے۔ یعنی آپ نے لوگوں کو سمجھایا ہے، داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے، آپ نے فرمایا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ کے دور کے اندر
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مدی و فرما بردار بن کر رہے، یعنی ان کی حمایت کرتے رہے، ان کا ساتھ دیتے رہے۔ کیوں؟ اس وقت تک حق غالب تھا، اس وقت تو آپ نے حق کا ساتھ دیا۔ آپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ کے دور کے اندر آپ باہر نہیں نکلے، آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، آپ نے خروج نہیں کیا۔ اور جب یزید پلید جو ہے وہ تخت نشین ہوا تو اس وقت حق جو ہے وہ مغلوب ہو چکا تھا، حق جو ہے وہ مفقود ہو چکا تھا، اور باطل جو ہے یہ غالب ہو رہا تھا۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ تلوار لے کر میدان میں نکلے ہیں، اس وقت آپ باہر آئے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ اور یہ طرز زندگی، یہ رویہ یہ بتاتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پوری زندگی حق پر رہے، امام حسین حق کے ساتھ رہے۔ اور اس کی ایک مثال اور بھی ہے، احادیث تاریخ کی مشہور کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ کے دور حکومت میں ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ کے پاس ایک سائل آیا، مدینہ منورہ سائل آیا۔ انہوں نے آ کر سوال کیا کہ میں مجبور ہوں اور میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، میری جوان بچیاں بھی ہیں، اور میں ان کو رخصت بھی کرنا چاہتا ہوں، مگر کئی دنوں سے فاقہ بھی ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، تو لہٰذا میری کچھ مدد کیجیے۔ آپ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹھ جائیں۔ اس وقت آپ کے پاس بظاہر کچھ نہیں تھا، آپ نے فرمایا بیٹھ جائیں، میرا مال رستے میں ہے، آ رہا ہے، آپ انتظار کریں۔ وہ سائل بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ کا قاصد آیا، اس نے 5 تھیلیاں جو ہیں وہ امام حسین رضی کی خدمت میں پیش کی اور ساتھ معذرت کی، کہا کہ حضور یہ 5 تھیلیاں ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ نے بھیجی ہیں، اور انہوں نے ساتھ معذرت بھی کی ہے کہ کچھ دیر ہو گئی، کچھ لیٹ ہو گیا ہوں، اور یہ آپ قبول فرمائیں، میں اور بھی بھیجوں گا۔ اور ہر تھیلی کے اندر 1000 دینار تھے، ہر تھیلی کے اندر 1000، اور 5 تھیلیاں ہیں، آپ نے وہ قبول فرمائیں۔ اور فوراً سائل کو بلایا، سائل کو بلا کر 5 تھیلیاں جو ہیں وہ سائل کے حوالے کر دی، اور ساتھ امام حسین نے فرمایا مجھے معاف کر دینا، آپ کو انتظار کرنا پڑی ہے، مجھے معاف کر دینا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنا قلیل مال ہے، اتنا تھوڑا مال ہے، ورنہ میں اتنے تھوڑے مال کی بس تمہیں جو ہے انتظار نہ کرواتا۔ 5000 دینار کی تھیلیاں ہیں، آج سے 1450 سال پہلے کی 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت 5500 تھیلیاں یہ دینار ہیں، لیکن پھر بھی امام حسین نے صاحب سے کہا مجھے معاف کر دینا، اتنے تھوڑے مال کی وجہ سے آپ کو انتظار کرنا پڑا ہے، مجھے پتا ہوتا کہ اتنا کم مال آ رہا ہے تو میں کبھی بھی آپ کو انتظار نہ کرواتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تحفہ بھیجا ہوا امام علی مقام نے قبول فرمایا، اور یہ تحفہ قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ پر متفق بھی تھے، اور ان کے حق ہونے پر آپ نے ووٹ بھی ثبت کر دی ہے، ان کے حق ہونے پر آپ نے مہر لگا دی ہے یہ تحفہ قبول کر کے۔ اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حق پر نہ ہوتے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کبھی بھی اس کا بھیجا ہوا تحفہ قبول نہ کرتے۔ اور جب سن 60 ہجری میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کا انتقال ہوا، آپ کا بیٹا یزید پلید جب تخت نشین ہوا، امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ہیں، اور مدینہ کے اندر جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ یزید جو ہے وہ تخت پر بیٹھ گیا ہے، اور اس وقت مدینے کا جو گورنر تھا وہ ولید تھا،
اور یزید نے ولید کو لکھا، کہا کہ فوراً امام حسین رضی اللہ عنہ ہو، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر، اور ایک روایت میں عبداللہ بن عباس بھی آتا ہے، فوراً ان سے میری بیعت لی جائے، ان سے میری بیعت لی جائے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، جب یزید کا یہ خط مدینہ پہنچا، گورنر مدینہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، بلا کر ان کو وہ خط امام حسین رضی اللہ عنہما کے سامنے پڑھ کے سنایا۔ اس وقت مروان بدبخت یہ پاس بیٹھا ہوا تھا ولید کے۔ امام حسین نے فرمایا کہ یہ بات میرے شایان شان نہیں ہے کہ میں خفیہ طور پر یزید کے بیعت کروں، آپ تمام لوگوں کو اکٹھا کریں، تمام لوگوں کو بلائیں، جب سب لوگ آ جائیں گے اور اس کے بعد مجھے بھی بلا لینا، اور پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ آپ جب نکلنے لگے تو مروان نے ولید سے کہا ابھی ان کو پکڑو اور ان کو جو ہے وہ جانے نہ دو، اگر یہ یہاں سے نکل گئے پھر کبھی بھی تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے، یا ان سے بیعت لو، ان کو گرفتار کرو، اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک یہ بیعت نہ کر لیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے مروان کو جھڑکا، ڈانٹا، آپ وہاں سے تشریف لے گئے، اور مروان نے پھر ولید سے کہا، گورنر مدینہ سے کہا میں نے کہا تھا آپ کو ان کو اس وقت تک گرفتار کریں جب تک یہ یزید کے بیعت نہ کر لیں۔ ولید نے ڈانٹ کر اس سے کہا مروان کو، او بدبخت کس بات پر مجھے اکساتا ہے؟ کہا رب کعبہ کی قسم اگر ایک طرف پوری دنیا کا مال جمع کر دیا جائے، حتیٰ کہ سورج اور چاند کو میرے ہاتھ پر رکھ دیا جائے، اور پھر مجھ سے مطالبہ کیا جائے کہ امام حسین کو قتل کر دو اور ان کو گرفتار کرو، آپ نے کہا میں سورج اور چاند کو ٹھوکر مار دوں گا مگر یہ جرم اپنے سر پہ نہیں لوں گا۔ قیامت کے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر جاؤں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ نے میرے بیٹے سے یہ سلوک کیا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ میں قطعاً یہ نہیں کروں گا۔ اور عبداللہ بن زبیر کو بلایا گیا، عبداللہ بن زبیر آئے، انہوں نے کہا ایک رات کا مجھے موقع دے، صبح میں بات کرتا ہوں آپ سے۔ رات کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہو، رات کے اندھیرے میں آپ نے مکہ کی طرف ہجرت کر لی، اور صبح کو جب گورنر مدینہ کو پتا چلا اس نے آدمی بھیجے تعاقب کے لیے، مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل چکے تھے۔ اور اگلے دن امام حسین رضی اللہ عنہ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آپ نے بھی رات کی طریقے میں مکہ کی طرف جو ہے وہ کوچ کیا، اور حسن مثنی یہ حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، حضرت حسن مثنی امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے بھی ہیں، داماد بھی ہیں، ان کو انہوں نے مکہ میں چھوڑا، اور سیدہ سغرا رضی اللہ عنہا ان کو مدینے میں چھوڑا۔ آج کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں اور کچھ جاہل خطیب ممبروں پہ بیٹھ کر سیدہ سغرا رضی اللہ عنہ کی توہین آمیز جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، کیوں نہ ہو امام حسین نے مدینے میں چھوڑ دیا، سغرا رضی اللہ عنہ مدینہ میں روتی رہی، اور انہوں نے کاس بھیجا میدان کربلا کی طرف، خط بھیجا اور دروازے پر آ کر بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ میں ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ بات حق ہے۔ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، آج باطل جو ہے، جھوٹ جو ہے وہ بہت مشہور ہوتا ہے، اور جھوٹ کو لوگ پسند کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ آج حق کو چھپایا جا رہا ہے، آج جو حق بولنے والا ہے لوگ اسے ایک نفرت
حتیٰ کہ اس کی تحقیر کرتے ہیں، اس کے بارے میں زبانیں کسی جاتی ہیں، الفاظ کسے جاتے ہیں. یہ جناب فتنہ پرور ہے. جب سب لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ بھی ساتھ مل جائے، مگر حق پر ڈٹے رہنا. اور کئی لاکھوں لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی مگر امام حسین نے نہیں کی. کیا امام حسین دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر یزید کی بیعت کر لیتے؟ حق یہ ہے، میں یہ بات ذمہ داری سے کر رہا ہوں، امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کو مدینہ اس لیے چھوڑا تھا. آپ کے داماد، آپ کے بھتیجے حضرت حسن مصنع بیمار تھے اور ان کی بیماری کی وجہ سے اپنی بیٹی کو ان کے شوہر کے پاس رہنے دیا اور تاکید کی کہ آپ نے ان کی تیمارداری کرنی ہے، انہیں چھوڑ کر نہیں جانا. مجھے بتائیں، آپ نے کیسٹوں کے اندر اور سوشل میڈیا پر ایسی کئی باتیں سنی ہوگی کہ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا روتی رہتی تھی اور یہ کہتے ہیں کہ وہ بیمار تھی. حضرت امام حسین نے بیماری کی وجہ سے چھوڑ گئے تھے، حالانکہ بیمار ان کے شوہر تھے، حضرت حسن مصنع تھے. ان کی تیمارداری کے لیے اپنی بیٹی کو ان کے پاس چھوڑ کر گئے تھے کیونکہ وہ ان کی زوجہ تھا، ان کی بیوی تھی. حضرت امام حسین رات و رات مکہ کی طرف نکلے. اب یہ بھی بات ایک بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے اکثریت اس بات کا پر اتفاق نہ کریں، مگر اگر کوئی حقیقت شناس ہوگا اور حقیقت کو تلاش کرنے والا ہوگا اس بات پر لازمی غور کرے گا. مکہ سے مدینہ جو لوگ گمراہ کر کے آئے ہیں، جو گئے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں مدینہ سے مکہ تقریباً 400 کلومیٹر سفر ہے. آج انگریزی کلومیٹر کے حساب سے تقریباً 400 کلومیٹر سفر ہے. میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 سفر کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے اور 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے. مدینہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے. 12 دن لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے. اور ہمارے فقہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ نے اس بات کی تحقیق کی ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر اس بات کی تحقیق کی ہے اور کئی محققین نے اس بات کی تحقیق کی ہے. امام شافعی وغیرہ، اور انہوں نے لکھا کہ اس وقت منازل ہوا کرتی تھی، کلومیٹر نہیں ہوا کرتے تھے. منازل کے بعد پھر کوس آئے اور کوس کے بعد پھر میل آئے، میل کے بعد پھر کلومیٹر بنے. اور آج کلومیٹر کی میں بات کر رہا ہوں. 400 کلومیٹر مدینہ سے مکہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 دن کے اندر وہ سفر طے فرمایا اور 12 دن کو تقسیم کریں 400 کو 12 دن پر تو ایک دن کا 33 کلومیٹر بنتا ہے. اور 33 کلومیٹر پر ایک منزل ہوا کرتی تھی. یعنی اس وقت جو لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا اونٹ کی سواری ہوا کرتی تھی، کیونکہ گھوڑے پر اتنا لمبا سفر نہیں ہوتا، اونٹ کی سواری ہوا کرتی تھی تو ایک دن میں ایک منزل طے ہوتی تھی اور وہ آج کے حساب سے 33 کلومیٹر بنتا ہے. اب آگے چلے، ایک جو ہے وہ تحقیقی بات آپ کے ذہنوں میں کو جو ہے بٹھانا چاہتا ہوں. مدینہ سے مکہ 400 کلومیٹر، مکہ سے کربلا 1400 کلومیٹر ہے. آج میڈیا کا دور ہے، آپ گوگل پر سرچ کریں آپ کو پتا چلے گا. اور کربلا سے کوفہ 70 پلس کلومیٹر ہے. اور آج کچھ مورخین نے، بلکہ اکثریت مورخین کی بات کر رہا ہوں، یہ پتہ نہیں کس مورخ سے سب سے پہلے غلطی ہوئی اور پھر سب جو ہے وہ بھیڑ چال کرتے رہے. میں نے آج آپ تحقیق کریں، مکہ سے کربلا 1400 کلومیٹر سفر ہے. مورخین نے لکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے 8 ذوالحج کو روانہ ہوئے. آپ ذرا تحقیق کی نظر سے سوچئے گا، 8 ذوالحج کو اگر
امام حسین مکہ سے روانہ ہوئے ہیں، 2 محرم الحرام کو میدان کربلا میں پہنچ رہے ہیں، اور یہ قافلہ صرف مردوں پر مشتمل نہیں ہے، 7 بچے بھی ہیں، 7 عورتیں بھی ہیں، اور ڈالچی کی سواری ہے، اون گھوڑے کی سواری نہیں، گھوڑے ساتھ گئے ہیں، باندھ کر ساتھ گئے ہیں، مگر سواری سوار ہو کر نہیں گئے، سواری ڈالچی کی ہے۔ اور جنہوں نے گھوڑے کی سواری کی ہو، آپ میں سے شاید کوئی جانتا ہو یا نہیں جانتا، تو وہ خوب جانتا ہے کہ لمبے سفر پر جو ہے وہ گھوڑا استعمال نہیں ہوتا، ڈالچی استعمال ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں 1400 کلومیٹر ہو، جس کی منازل جو ہے وہ 40 بنتی ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ 40 منزلیں تھی، اگر 40 پر تقسیم کیا جائے تو 35 کلومیٹر بنتا ہے، اور 35 کلومیٹر بھی کریں، ایک دن کے اندر 35 کلومیٹر بھی اگر آپ کریں تو پھر بھی اتنے دنوں کے اندر سفر طے نہیں ہوتا، سفر طے نہیں ہوتا، 40 منازل طے نہیں ہوتی۔ یہاں ایک غلطی ہوئی ہے، اور پھر دوسری بات، یہاں جو قابل غور ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے پا پیادہ یعنی پیدل اپنی زندگی میں 25 حج کیے ہیں۔ کتنے؟ اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے، 25 حج پیدل کیے ہیں، مدینہ سے مکہ پیدل گئے ہیں آپ، اور 25 حج کیے ہیں۔ آج کچھ لوگ اس بات کو نہیں مانتے، حضور نے صرف ایک ہی حج کیا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں جی حضور نے صرف ایک ہی حج کیا ہے۔ میں نے کہا حضور کے نواسے نے 25 کیے ہیں، حضور نے ایک ہی کرنا تھا۔ وہ جس حج جو حج مشہور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس اسی کی بات کرتے ہیں۔ 40 سال حضور صلی اللہ علیہ 50 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں زندگی گزاری ہے، غور تو کریں۔ بہرحال بات یہ کر رہا ہوں، جس ہستی نے 25 حج کیے ہوں پیدل چل کر، اور حج سے اتنی محبت ہو، بیت اللہ سے اتنی محبت ہو، 8 ذی الحج کو مکے کے جو رہنے والے ہیں مقیم، ان کو چھوڑ کر جو مکے باہر سے مکے میں آئے ہوں، جو مکے کے ارد گرد ہوں، باہر سے جو داخل ہو جائے مکے میں، اس پر واجب ہے وہ احرام باندھ لے، وہ احرام باندھ کر داخل ہو۔ حج کے دنوں میں بغیر احرام کے وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اس پر اتفاق ہے محققین کا، فقہا کا۔ امام حسین مدینہ سے مکہ میں داخل ہوئے، امام حسین نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے، کیا امام حسین حج کا احرام کھول کر آپ میدان کربلا میں گئے؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ 8 ذی الحج کو کہتے ہیں امام حسین نے 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا ہے۔ 8 ذی الحج کو اگر آپ مکہ چھوڑے تو آپ نے حج کا احرام کھولا اور حج سے پہلے چلے گئے، تشریف لے گئے؟ ایسا نہیں ہے، یہاں ایک غلطی ہوئی ہے، جیسی غلطی امام بخاری سے ایک غلطی ہوئی ہے، اور وہ بخاری کی حدیث ہے، مگر وہاں بھی غلطی ہے، یہاں بھی مورخین سے ایک غلطی ہوئی ہے۔ 1400 کلومیٹر سفر کا اندازہ کریں، 8 ذی الحج کو امام حسین کو مدینہ مکہ سے روانہ کریں، اتنے دنوں میں سفر طے نہیں ہوتا، ایک منزل کا حساب لگائیں، تو لہٰذا امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے جو روانہ ہوئے ہیں وہ ذی القعدہ میں روانہ ہوئے ہیں، کسی نے غلطی سے ذی الحج لکھ دیا ہے۔ آپ کی روانگی تحقیق سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ آپ ذی القعدہ سے جو ہے مکہ سے روانہ ہوئے ہیں۔ اور پھر یہاں ایک اور سوال ہے، صحابہ پر جو طعن کی جاتی ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں، وقت ہو چکا ہے، یہاں یہ بات عرض کر کے جو ہے وہ میں اجازت چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اکابر صحابہ وہاں موجود تھے، عبداللہ بن عباس جن کا وہ سر فہرست نام لیتے ہیں، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر، یہ ساتھ کیوں نہیں گئے امام حسین کی؟ کہتے ہیں اگر یہ صحابہ امام حسین سے محبت کرنے والے تھے تو میدان کربلا میں ساتھ گئے کیوں نہیں؟ ایک جبل ہے کہ جیلن کا، اس نے کہا ہے کہ لاکھوں صحابہ موجود تھے اس وقت،
ہزاروں صحابہ موجود تھے، امام حسین کے ساتھ ایک بھی نہیں گیا۔ میں نے کہا اس جبلہ تیمور یہی پتہ نہیں اس وقت ہزاروں صحابہ ہے بھی سن کے نہیں، سن 60 ہجری کی بات ہو رہی ہے، پہلے ثابت کریں اس وقت ہزاروں صحابہ موجود تھے، یہ بات ثابت کریں۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، حضرت عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ میں پیدا ہوئے ہجرت سے 3 ماہ پہلے، اور بعض روایت میں ہے کہ 3 دن پہلے، بعض روایت میں ہے کہ 3 سال پہلے، قبل ہجرت سے پہلے یہ پیدا ہوئے مکہ میں۔ 3 سال پہلے ان کی ولادت جو ہے وہ تصور کر لیں، اور 3 سال ہو اور 60 ہجری، ان کی عمر کتنی ہوئی؟ 63 سال۔ 60 ہجری میں میدان کربلا پیش آیا، 60 کو 3 پہلے 63 سال عمر بنتی ہے۔ مجھے بتائیں 63 سال کا آدمی جوان ہوتا ہے؟ 63 سال کا آدمی جوان ہوتا ہے؟ بوڑھا ہوتا ہے، جو جنگ نہیں کر سکتا، اور جنہوں نے ہاتھ باندھ کر روکا تھا امام عالی مقام کو کہ آپ کوفے نہ جائیں، وہاں کے لوگ غدار ہیں، بے وفا ہیں، اور وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، جنہوں نے آپ کے باپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ کے بھائی کا ساتھ نہیں دیا، آپ وہاں نہ جائیں، آپ یہاں مکے میں ٹھہریں، آپ کے ہزاروں یہاں مکے کے اندر لوگ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، جان نثار ہیں، اور آپ سے وفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر کی بات کریں، ان پر پلان کرتے ہیں کہ جی عبداللہ بن عمر جو ہے وہ ساتھ کیوں نہیں گئے؟ تو عبداللہ بن عمر ہجرت سے 10 سال پہلے پیدا ہو گئے۔ کتنے سال؟ 10 سال پہلے عبداللہ بن عمر پیدا ہو گئے۔ 60 ہجری میں میدان کربلا واقعہ پیش آیا۔ 60 اور 10 کتنے ہوئے؟ 70 سال۔ اور عبداللہ بن عمر وہ ہیں کہ جن کو جو ہے وہ ایک جنگ کے اندر آپ کا ہاتھ بھی کٹ گیا تھا، اور انہوں نے بھی اس کے باوجود، آپ ایک ہاتھ سے معذور بھی تھے، ہاتھ کٹ چکا تھا، اور اس کے باوجود انہوں نے بھی ہاتھ جوڑ کر عرض کی تھی حضور آپ کوفے نہ جائیں، وہاں کے لوگ آپ سے محبت نہیں کرنے والے، آپ سے ان کے خطوط پر نہ جائیں، آپ وہ دغا باز ہیں، اور وہ دغا بازی کی انہوں نے۔ اور تیسرے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیدا ہوئے، ہجرت سے 1 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ان کی عمر بھی اس وقت 61 سال بنتی ہے، 61 سال بنتی ہے، اور ان تینوں میں بھی کوئی ایسا صحابی ایک بھی نہیں ہے جو جوان ہو اس وقت، یہ سب بوڑھے ہیں۔ اور عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں جسم پر اس وقت راشہ تاری ہو چکا تھا، بڑھاپے کی وجہ سے راشہ تاری ہو چکا تھا، اور انہوں نے بھی ہاتھ جوڑ کر عرض کی تھی کہ آپ نہ جائیں، آپ مکہ میں رہیں، وہ لوگ وفا کرنے والے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہاں یہ نوٹ کریں، کوفہ کے لوگوں نے خط لکھے تھے، اور یہاں خطوں سے ہی، اسی لفظ سے، خط سے ہی اگلے جمعہ مبارک پر میں آغاز کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کے اتحاد سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ البلاغ۔